أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. سورہ انبیاء آیت نمبر 51 تا 54 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اور آگے 2-3 رکوعوں کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے. ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرما کر اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو اور پوری انسانیت کو خبردار کر رہا ہے کہ میرے تمام انبیاء جو تھے وہ توحید پرست تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ایک اللہ کی پرستش کرنے والے، ایک اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرنے والے، ایک اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے والے تھے، اللہ کی حاکمیت کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے جو ہے اپنا کردار ادا کرنے والے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر قریش مکہ کو وارننگ دی گئی کہ تم جو ابراہیم علیہ السلام کے پیرو ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے والے تھے اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہو. کسی سے روزی طلب کرتے ہو، کسی سے اولاد طلب کرتے ہو، کسی سے بارش طلب کرتے ہو. یہ تمہارا کیا طرز عمل ہے؟ آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوشبندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے باپ سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. یہ کیسی مورتیں ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو، ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو، ان سے مانگتے رہتے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا. تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے مجسمے بنا لیے اور ان سے جو ہے ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے تھے، ضروریات پیش کرتے تھے، ان کو اپنا حاجت اور مشکل کشا مانتے تھے. یا ایسے سمجھیں کہ جو بتوں کے آستانے بنے ہوئے تھے وہ بھی نیک انسانوں کے آستانے تھے، ان پر جا کر نظر نیازیں چڑھاتے تھے، ان کے سامنے جا کر جو ہے اپنی ضروریات پیش کرتے تھے. یہ اس وقت کے قریش مکہ ہوں یا آج کے انسان ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ کسی دین کے پیروکار ہوں، جو بھی جو ہے انسانوں کے آستانے بنا کر، انسانوں کے مجسمے بنا کر اور انسانوں کے جو ہے اپنا مقبرے بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی بندگی اور غلامی اختیار کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں. تو یہ سب لوگ جو ہے اسی زمرے میں آتے ہیں جس میں اللہ کا رسول ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو جو ہے انہیں خطاب دے رہا ہے. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن پر تم بیٹھے رہتے ہو، جن کے گرویدہ ہو رہے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جو ہے ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ہم بھی وہی کر رہے ہیں. اور فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. تحقیق تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی کھلی گمراہی میں. جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کی پرستش کرتا ہے، بت کی کرتا ہے، جن کی کرتا ہے، فرشتے کی کرتا ہے، کسی نبی کی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ گمراہی کے اندر مبتلا ہے. انہوں نے کہا کیا تو سچی بات کر رہا ہے یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ایسے کھیل کود کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اور ربکم رب السماوات
بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور انا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس پر گواہ ہوں کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی قسم، لأکیدن اسلامکم بعد ان تولوا مدبرین، میں تمہارے بتوں کی ضرور خبر لوں گا جب تم جو ہے یہاں سے چلے جاؤ گے۔ اور پھر آپ نے ایک موقع ایسا پایا، ان کے بت خانے میں گھس گئے، فجعلہم جذاذا، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، صرف ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ جب وہ واپس پہنچتے ہیں اپنے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بتوں کو کسی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے ان بتوں کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے، وہ بڑا ظالم انسان ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ جو ہے گواہی دیں یا گواہ بن جائیں کہ دیکھ لیں کہ ہم اس کی کیسے خبر لیتے ہیں۔ تو انہیں پوچھا اے ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا؟ آپ فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ ان کے بڑے نے ایسا کیا ہے، آپ ان بتوں سے سوال کریں کہ انہیں کس نے توڑا ہے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں۔ تو بت کہاں بول سکتے ہیں، انسانوں کے مجسمے کہاں بول سکتے ہیں، وہ انسان وہ بزرگ جو جن کے لوگوں نے آستانے بنائے ہوئے ہیں وہ کہاں بول سکتے ہیں، وہ تو بیچارے اپنے قبروں میں مدفن ہیں، وہ تو جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو وہ غسل نہیں کر سکتے تھے، خود کفن نہیں پہن سکتے تھے، خود جو ہے چارپائی پر جا کر لیٹ نہیں سکتے تھے، لوگوں نے انہیں جو ہے نہلایا، انہیں کفن دیا، انہیں چارپائی پہ لٹایا، اپنے کندھوں پر اٹھا کر جو ہے جنازہ گاہ لے گئے، ان کا جنازہ پڑھا، وہ اپنی قبر تک نہیں جا سکتے تھے، انہیں قبر میں جو ہے اپنے ہاتھ سے ان کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد پھر یہ کیسے بہکے ہوئے انسان ہیں، بھٹکے ہوئے انسان ہیں کہ وہ انہی کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، انہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں، انہی کی نظر و نیاز مانتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ فاسألوہم، ان بتوں سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، پھر وہ جو ہے اپنے ضمیر کی طرف پلٹے کہ دل میں کہہ گئے انکم انتم الظالمون، تم بڑے ظالم لوگ ہو کہ یہ بت جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تم ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہو، بڑے ظالم انسان۔ پھر ان کی مت پلٹ گئی اور پھر انہیں کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو ابراہیم کہتے ہیں افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے لیے اف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جنہیں تم اللہ کے سوا جو ہے پکارتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہتی ہے حرقوہ، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے بتوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ وارادوا به کیدا فجعلناہ الاخسرین، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے تدبیر کرنا چاہی، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا، ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ ہم نے آپ کو اور لوط علیہ السلام کو ایسی زمین کی طرف نجات دی، بارکنا فیہا للعالمین، جس کے لیے ہم نے جہان والوں کے برکات دے رکھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے آپ کو اسحاق جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا، یعقوب جیسا عظیم پوتا عطا فرمایا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو صالح بنایا، ان میں سے جو ہے امام بنائے جو ہمارے حکم کے مطابق انسانیت کی رہنمائی کرتے تھے۔
اوحینا الیہم فعل الخیرات